اللہ ہمیں بے پناہ چاہتا ہے. اس کے کئی چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن ایک چیز میں آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. منکر نکیر سنا ہوگا آپ نے. آپ کی اچھائیاں لکھی جاتی ہے، آپ کی برائی لکھی جاتی ہے، اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم لوگ جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور وہاں پر ذکر ہوتا ہے کہ جس کی بھی میت ہے، ارے بندہ بڑا اچھا تھا، بندہ بڑا برا تھا، اس نے مجھے پیسے دینا تھا، بہت شراب پیا کرتا تھا. کوئی اچھائی کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، اور وہ اس کے بعد تدفین ہو جاتی ہے، محفل برخاست. اب فرشتے جاتے ہیں اللہ کے پاس میں. اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں بتاؤ اس شخص کے تعلق سے کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ تو فرشتے بولتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے تو زندگی بھر اس بندے کے تعلق سے اتنے گناہ لکھ کر لائے ہیں آپ کے پاس میں، اور وہاں کے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں. بندہ بڑا اچھا تھا، بندے میں بڑا صبر تھا، بندہ بڑی لوگوں کی مدد کرتا تھا، مجھے جب بھی دیکھتا تو مسکراتے ہوئے بات کرتا تھا. یعنی اس کی اچھائی ذکر کر رہے ہیں آپ. تو اللہ پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، جتنا تم نے برائی لکھی سب میٹ لو، جو جو اچھا بولے ہیں نا بندے وہ لا لو. اتنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. ہمیں پتہ ہی نہیں، ایک لڑکی آئی لو یو بولو رات حرام ہو جاتی ہے، آپ کی گرویدہ ہو جاتے، والدین کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک لڑکا کوئی آ کر بولے بچی کو آئی لو یو، آپ پاگل ہو کے اپنے ماں کو چھوڑ دیتے ہو، اپنے باپ کو چھوڑ دیتے ہو، یا والدین پہ کچھ پڑے گئے تو آنکھ میں آنسو آ گئے آپ لوگ کے. ویسے والدین کے لیے آپ چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ رہے ہو، کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں. اور یہ چیزیں آپ لوگ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کتنا چاہتا ہے، اور ویسا چاہنے والا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو پھر میں بھی ناراض ہوں آپ سے. میں تو رحمت کا بادشاہ ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں تو تمام جتنے بھی لوگ دوزخ ہے ان میں سے اٹھا کر سب کو جنت میں ڈال دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. ویسا بادشاہ کہہ رہا ہے اگر والدین آپ سے ناراض ہیں تو میں بھی ناراض. تو آج سوال کر لیں کہ آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں یا ناراض ہے؟ جواب آپ کے سینے میں ابل رہا ہوگا، ابھی آ چکا ہوگا زبان پر، لیکن بولنے آپ کے پاس میں وہ جرت نہیں ہے کہ آپ کے والدین آپ سے خوش ہے یا آپ کے والدین غم زدہ ہے. زندگی پل پل مر رہے ہیں آپ کے والدین آپ کو لے کر، یا خوشی میں زندگی گزر رہی ہے ان کی. تو آج سے ڈیسائیڈ کر لیں انشاءاللہ آپ لوگوں نے والدین کو ناراض نہیں کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ریسرچ کریں، اسٹڈی کریں، معلومات کریں، حدیثیں. جتنی آپ ٹائم بتاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی محبت بڑھتی جائے گی. کچھ ایسے بھی مناظر انشاءاللہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. سرٹیفائیڈ دوزخی ہے، یعنی دوزخ میں ہی ہے، چلا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اتنا چاہتا ہے. کہتے اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جاؤ کس کو آپ سفارش کرنا چاہتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پھر لے کر آ رہے ہیں. ایک بھی اچھی کوئی چیز ہے تو نہ لو جاؤ. پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوڑ لگاتے ہیں، اتنی چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اندازہ نہیں ہے. آپ کے والد سے زیادہ آپ کو چاہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لڑکیوں، آپ کے بوائے فرینڈ سے ملین بلین زلین ٹائمز آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. جب وصال ہو رہا تھا فکر آپ کی تھی، فکر کسی اور کی نہیں تھی. ایک شاہ رخ خان کی انٹرویو میں نے دیکھی ہے. شاہ رخ خان نے کہا کہ 99.9999 میرے فینس کو میں نہیں چاہتا، میں فکر بھی نہیں کرتا ان کے تعلق سے. I'm least bothered about 19. میں میرے فیملی ممبرس اور کچھ فرینڈس کو لے کر میں فکر مند ہوں. باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں لیسٹ bothered ہوں. ہاں میں سیلفش ہوں، میں یہ مانتا ہوں. یہ کلیئر بول رہا ہے. اور ہم پاگل ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہو رہے جا رہے، تکلیف تھی سینے میں کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. کسی کو یہ تکلیف نہیں تھی سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لہٰذا قریب ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے اور والدین کے اور ٹیچرز کے. یہ چاروں کے قریب ہو جائے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ کی زندگی سفل ہوگی. آپ سب لوگ سے گزارش ہے کہ سب لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں لائف میں. پہلے عہد کر لیں کہ والدین کو ناراض نہیں کریں گے آپ لوگ. یہ سب سے پہلے عہد کر لیں. لعنت جبریل علیہ السلام دے رہے ہیں. آمین کون بول رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا ہونا بتاؤ؟ قبول نہیں ہوگی دعا ہوا. لعنت ہے ایسے نوجوانوں پر، نوجوان بچیوں پر جو والدین کو پائے اور ان کو ریسپیکٹ نہ کریں.
اور ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بدنصیب ہے وہ شخص جن کے والدین باحیات ہے اور وہ در در بھٹکتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ بدنصیب ہے وہ شخص جس کے والدین حیات ہے، زندہ ہے، اور وہ دوسروں کو کہتے پھر رہا ہے میرے لیے دعا کرنا۔ صاف دعا اصل کرنے والے کون ہیں؟ آپ کے والدین ہیں۔ ان سے دعائیں نہیں لے رہے ہو اور جا کر دوسروں کے پاس بھیک مانگ رہے ہو کہ دعا کرنا، دعا کرنا، دعا کرنا۔ والدین کی دعائیں لیں آپ۔ تو آج کی اس محفل سے آپ کا ٹیک ہوم ہے کہ ہم نے والدین کو نہیں ستانا انشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ والدین کے دلوں میں ہم نے مقام بنانا ہے، پھر انشاءاللہ گناہوں سے بچنا ہے، پھر سکلز کو آپ سب نے ڈیولپ کرنا ہے۔ بہترین سکلز ڈیولپ کرو اور اللہ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے 5-5 10-10 لاکھ سیلری دے، میں لوگوں کی مدد کرنا چاہوں گا، میں لوگوں کو عمرہ لے جاؤں گا، میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں 10-10 مزدوروں کو روزانہ کھانا کھلاتا رہوں گا۔ نیت کرے، اللہ فیصلہ کرے گا۔ کبھی کمبخت خیال ہی نہیں آتا ہے ہمارے سینے میں، تو اللہ بالکل ایسا انتظار کرتے ہوئے رہتا ہے، اللہ کچھ مانگے تو دے دو، لیکن مانگنے میں اللہ نیت دیکھتا ہے، مانگنے میں دریا دلی دیکھتا ہے آپ کی کہ یہ بندہ دوسروں کے بارے میں کتنا سوچتا ہے۔ یہاں جو بھی آپ لوگ بیٹھ کر سنے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہماری زبانوں سے کوئی گستاخی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، تو اللہ پہلے ہمیں معاف کر دے،